اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء کرام، چونکہ میں سیاسی اسلام پہ بتاؤں گا تو اس لیے ان سوالات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کیا انبیاء کرام کے بعثت کا مقصد حقیقی اور مذہب کا بنیادی ہدف، اور ایک مسلمان، ایک مومن، ایک بدھسٹ، ایک ہندو مذہب کا ماننے والا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، کیا ایک مذہبی آدمی کی زندگی کا بنیادی مقصد، ہدف، نصب العین اور اس کا جو مشن ہے، کیا وہ یہی ہونا چاہیے یا کیا یہی ہے؟ یا قرآن مجید میں جن انبیاء کے قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں اور انبیاء کی بعثت کے جو مقاصد جن آیات میں بیان ہوئے ہیں، تو کیا ان سب کے پیچھے یہ ہے کہ آپ نے اس ایک مذہب کے ایک چھوٹے سے حصے کے حصول کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی لگانی، اسی کو نصب العین بنانا ہے، اسی کو منتہا اور مقصود بنانا ہے؟ تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہم سیاسی اسلام کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ یہ چیز نظر آئے گی کہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے حوالہ اسی لیے ڈالا کیونکہ وہ معاصر اہل علم و اہل دانش میں اور روایتی علماء میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور عام سطح پر بھی، تو اس لیے میں ان کا اقتباس بھی آپ کو پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے پھر اس کو کس طرح دیکھا کہ اگر ان چیز کو مقصد زندگی، مذہب کا ہدف، نبی کی بعثت کا مقصد قرار دے دیا جائے کہ آپ نے ایک اسٹیٹ کو، ایک ریاست کو، ایک حکومت کو حاصل کرنا ہے یا اس کو قائم کرنا ہے، اور اس کو قائم کرنے کے بعد یہ کچھ احکامات ہیں جس کو آپ نے جا کے نافذ کرنے ہیں، تو کیا قرآن مجید کے اندر یہ بتایا گیا ہے کیا اخلاقیات اور عقائد اور عبادات وغیرہ اسی بنیادی مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں؟ یہ بھی آپ کو نظر آئے گا جن لوگوں نے جدید سیاسی انقلابی مفسرین اور مفکرین کا مطالعہ کیا تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ان چیزوں کو ذرائع بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے جمعے کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے، پھر ایک حج پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو کیا ان اجتماعات کا، ان نمازوں کا، ان سب کا یہ فی نفس ہی کوئی مقصد ہے یا یہ کسی مقصد کے حصول کے ذرائع ہیں؟ تو کیا یہ قرآن نے یا کہیں پر اس چیز کو اس طرح سے بیان کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو احکام کے اندر تعبیر اور تشریح، ٹھیک ہے، موجود ہے، اس کی جو تشریح ہے ان سب کی بھی کیا اسی بنیاد پہ تشریح کی جائے گی کہ بھئی چونکہ مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ یعلمہم الکتاب و یزکیہم، انبیاء کرام کے جو مقاصد، بعثت کے جو مقاصد بیان کیے پہلے سے پارے ہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی کی بعثت کے لیے جو دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو یہ تین کام کرے، ٹھیک ہے؟ پھر نبی نے آ کے کہا کہ میں بشیر اور نذیر ہوں۔ اچھا، پھر آپ سورہ ہود کے اندر خاص طور پر مختلف انبیاء کرام نے جب جا کے اپنی قوم سے کہا تو اس کے اندر جو پہلی بات ہے وہ آپ بتائیں، حفاظ اور علماء ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ تو کیا ان سب الفاظوں کی تشریح اور تعبیر اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر کی جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ جدید انقلابی سیاسی مفسرین کا اور مفکرین کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز بھی بہت واضح نظر آئے گی کہ ان لوگوں نے جس چیز کو نصب العین بنایا ہے، زندگی کا مشن، انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقاصد میں انہوں نے اس کو شامل کیا۔ یہ نہیں کہ وہ اور مقاصد کا وہ انکار کرتے، نہیں، اس کو بنیادی مقصد بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کی تشریح اسی کے تناظر میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس، تزکیہ باطن، یہ سب چیزیں وہ ہے۔ تو کیا ان سب کا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں خدا کی سیاسی حاکمیت قائم کی جائے؟ ٹھیک ہے، توحید حاکمیت کا جو تصور آیا اس کی روح سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور مذہب کو ایک ریاست کا حاصل کر کے وہاں پر اس کو نافذ کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سوالات ہیں جو ابھرتے ہیں، جو سامنے آتے ہیں۔